Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے، مسلمان کے مال کی حفاظت کی ہے اور چور کا ہاتھ کاٹا ہے، جان کی حفاظت کی ہے اور قاتل کو قتل کیا ہے، عزت کی حفاظت کی ہے تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے ہیں، نسل کی حفاظت کی ہے تو بدکار کو رجم کیا ہے۔ اسی میں ہے اس کی عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ عقل کی حفاظت کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ہر قسم کی نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا، اور جو کھانے والا ہے اس کو سزا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو گریجولی حرام کیا۔ بدکاری اور شراب اس معاشرے میں بہت تھی، تو پہلے متعہ حلال کیا، زنا حرام کیا، پھر متعہ بھی حرام کر کے سارا دروازہ بند کر دیا۔ ایسے ہی شراب کو بھی آہستہ آہستہ حرام کیا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ رسیہ تھے، اس کے گھر گھر میں بنتی تھی، پیتے تھے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، شراب پی ہوئی ہے جناب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 2 خوبصورت اونٹنیاں تھیں، وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں یا کھڑی تھیں۔ حضرت حمزہ نے شراب پی ہوئی ہے، اوپر سے ایک گانا گانے والی لونڈی وہ گانا گا رہی ہے، اور گانا گاتے گاتے کہتی ہے کہ حمزہ اٹھ، شعر پڑھ رہی ہے، اور شعر کا مطلب یہ تھا اٹھ اور یہ جو اونٹنیاں بیٹھی ہیں ان کو ذبح کر۔ تو حضرت حمزہ اٹھے اور جا کر اونٹنیوں کی کوہانیں کاٹ دیں، ان کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر دیکھا میری اونٹنیوں کو کیا ہو گیا، پریشان ہوئے، واپس آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، جا کر کے ماحول دیکھا کہ حمزہ تو جناب ٹن ہے۔ کہنے لگا تم سب میرے ابے کے غلام ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب ساتھی ان کو کہا تم سب میرے ابے کے غلام ہو۔ تو آپ کو سمجھ آئی کہ یہ بالکل ہوش میں نہیں ہے، الٹے پاؤں واپس آئے، مڑ کر نہیں واپس آئے کہ کہیں نقصان نہ دیتے، الٹے پاؤں واپس آئے۔ جب انسان کا اور حیوان کا فرق ہی عقل کے ساتھ ہے تو نشہ آور چیزیں عقل کو ختم کر دیتی، تو انسان حیوان بن جاتا۔ سابقہ قوموں میں ایک بہت بڑے عابد کا قصہ بیان کیا جاتا ہے
کہ کسی عورت نے اس کو پھانسنے کے لیے کسی بہانے سے گھر بلایا تو اس کو کہا کہ یہ چھوٹا سا خوبصورت بچہ ہے، اس کو قتل کرو۔ کہتا میں کیوں قتل کروں، میں قاتل کیوں بنوں، میں تو نیک آدمی ہوں۔ تو کہا کہ پھر میرے ساتھ بدکاری کرو۔ کہتا میں کیوں کروں۔ کہتی ہے پھر یہ شراب پی لو۔ تو اس نے سارے دروازے بند کیے ہوئے تھے، مجبور کیا ہوا تھا اس کو۔ اس نے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ سمجھ کر شراب پی لی، اور پھر اس نے تینوں گناہ کیے، اس لیے کہ جس عقل کے ساتھ وہ منع کر رہا تھا وہ جاتی رہی، تینوں گناہ کیے اس نے۔ تو عقل سے انسان اور حیوان کا فرق ہوتا ہے۔ جب انسان کی عقل جاتی رہتی ہے تو پھر اس کے اور حیوان میں فرق نہیں رہ جاتا۔ میرے عزیز بھائیوں، بعض ڈاکٹر حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ علاج کے دو طریقے ہوتے ہیں، کسی کو درد ہو رہی ہے، کسی وجہ سے ہو رہی ہے، اس وجہ کو دور کرو تو وہ درد ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ وجہ دور نہ کرو اور پین کلر دے دو، تو درد ٹھیک نہیں ہوگی مگر اس کا احساس جاتا رہے گا۔ گاڑی چل رہی ہے، اس کی سوئی بتا رہی ہے کہ تیرا فیول ختم ہے، بتی جل گئی ہے، تو اس کا حال یہ ہے کہ اس میں فیول ڈلوایا جائے، اور دوسرا حال یہ ہے کہ بتی کی تار کھینچ دو، بتی بند ہو جائے گی۔ دوپہر کا وقت ہے، آپ کو جمائیاں آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا آرام کرنا چاہیے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، سستی ہو رہی ہے، آپ کو کیلولا کرنا چاہیے۔ دوسرا حال یہ ہے کہ چائے کا کپ پی لو، جمائیاں ختم ہو جائیں گی، بس ٹھیک ہے۔ ایسے ہی انسان کو ٹینشنیں آتی ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے، انزائٹی آ جاتی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جس وجہ سے پریشانی ہے وہ پریشانی دور کی جائے۔ دوسرا حال اس کا یہ ہے کہ اس کے صبر کا سٹیمنا بڑھا دیا جائے، صبر بڑا ہو جائے گا تو تکلیف چھوٹی ہو جائے گی۔ تیسرا حال یہ ہے کہ اس کو عقیدے میں اتنا مضبوط کر دیا جائے، آخرت کا یقین ہو، جنت کی نعمتوں کا یقین ہو، اس تکلیف پر ملنے والے اجر کا یقین اتنا آ جائے کہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک۔ یا اللہ اتنی طاعت فرما برداری کی توفیق دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا۔ یا اللہ اتنا تیری نعمتوں کا، تیرے وعدوں کا، تیری جنت کا یقین آ جائے کہ اس سے میری دنیا کی مصیبتیں رفع ہو جائیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بھائی ابن عمر سے کہتی ہیں، باہر کوئی خلافت کے مسئلے پہ لوگ جمع ہیں تو جلدی جلدی اٹھ اور جا کر اس میں بیٹھ کو اچھا مشورہ دے دینا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، بات چل رہی ہے، کسی بات کے ساتھ ابن عمر کو اختلاف ہے، ان کی کسی بات سے اختلاف ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھٹنوں پر ایک رومال باندھا ہوا تھا، میں نے رومال کھولا اٹھنے کے لیے، میں بات کرتا تو بات
کسی اور طرف چلی جاتی، اختلاف بڑھ جاتا. بات میری سچ تھی مگر اس سے اختلاف بڑھ جاتا. میں نے پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا. وہاں یہ لفظ ہیں کہ میں نے جنت کو یاد کیا، میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو یاد کیا. چھوڑ یار، کیا بات کرنا چاہ رہے ہو؟ ابھی تیرے 4 دن زندگی کے نکل جانے ہیں اور تیرے وارے نیارے ہو جانے ہیں، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ تو میں نے وہ بات نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین، رب ذوالجلال کی ذات پر یقین، اس سے بھی مصیبتیں رفع ہو جاتی ہیں. یہ بھی مصیبتیں رفع کرنے کا طریقہ ہے. اور ایک مصیبتیں اور ٹینشنیں بھلانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا کچرا کھا لو جس سے آپ کو نشہ ہو جائے اور اس سے آپ کو وہ مصیبتیں آپ کی بھول جائیں گی. تو یہ طریقہ رب کی بغاوت والا طریقہ ہے. جتنا قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ گڑ گڑائے، روئے، میرے قریب ہو. ویسے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آسودگیاں ہی دیتا چلا جائے تو ہم تو اللہ کو ویسے بھول جاتے ہیں. ہر چیز اچھی ہو، ہر چیز اچھی ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو ہم تو ویسے رب کو بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بندے ذرا ادھر ادھر ہوتے ہیں تو میں ان کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کرتا رہتا ہوں تاکہ یہ واپس آ جائیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت ہی ہوتی ہے. ایک ٹیچر بچے کو ڈانٹتا رہتا ہو اور ہر ہوم ورک اس کا چیک کرتا ہو، لیٹ آنے پہ پوچھتا ہو، اور دوسرے بچے کو بالکل وہ پوچھتا ہی نہ ہو، اور وہ لیٹ آئے، کام کرے نہ کرے، یاد سنائے نہ سنائے، تو استاد کی خیر خواہی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جس کی وہ پٹائی کرتا ہے، جس کو وہ پوچھتا ہے. اگر رب ذوالجلال چھوٹی موٹی مصیبتوں میں پکڑے اور اس کے نتیجے میں بندہ رب کے قریب ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی. تو میرے عزیز بھائیوں، اس پر کوئی نہ کوئی غلط چیز کھا کر یا گانے سننے لگ جانا یا فلمیں دیکھنے لگ جانا، جی دل اور ہو جاتا ہے، یا مسخرے سننے لگ جانا، انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے جناب، یہ سب غلط طریقے ہیں اس غم کو غلط کرنے کے لیے. اس کا صحیح طریقہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہوتے. تو میرے عزیز بھائیوں، اس وقت معاشرے میں یہ مصیبت بڑھتی جا رہی ہے. عجم تو عجم، عربوں میں شیشہ بہت عام ہو گیا ہے. میں حیران ہوا، نچلے ہونٹ کے اندر نسوار رکھی ہوئی عربی لڑکے نے، بہت حیرانی ہوئی. اور نت نئے اور مہنگے طریقے سے ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں اس کو اتنا رواج دیا جا رہا ہے، اتنا رواج دیا جا رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. نسلوں کی نسلیں برباد کی جا رہی ہیں. گھر گھر کا مسئلہ ہو گیا ہے. مرد تو مرد، عورتیں اس مصیبت میں پڑی ہوئی ہیں. سگریٹ نوشی عام ہے، خربوں خربوں کا زر مبادلہ انٹرنیشنل کمپنیاں پاکستان سے لے جاتی ہیں. آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ روپے کے 100 روپے کے نوٹ کو گول کر کے آگ لگا رہے ہیں. یہ حرام ہے. مکرو کر کے لوگوں نے آپ کو شیئر کیا ہوا ہے، یہ مکرو ہے جی، یہ حرام ہے. جتنی بھی اس طرح کی چیزیں سب حرام ہیں. اس کی 5 وجوہات ہیں. نمبر 1، ان میں سے اکثر چیزیں وہ نشہ ہے. اگر نشہ یہ نہیں ہوتا کہ تیرا دماغ خراب ہو، نشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈکشن ہو جائے، آپ کو اس کی حاجت ہو، آپ محسوس کریں کہ مجھے اور لینا چاہیے.
آپ اس کے بغیر بچ نہ سکیں، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ نمبر 2، یہ سگریٹ، نسوار وغیرہ اور آپ کے غلط سلط قسم کے پان وغیرہ، یہ ہماری ایک ہوتی ضروریات جس کے بغیر بندہ جیتا نہیں، ایک ہوتی ہیں حاجیات جو تھوڑا اس کے بغیر جی بھی سکتے ہیں مگر ٹھیک ہے، اچھی ہے، جیسے ایک کھانا ہے، سالن روٹی ہے، روٹی یہ مجبوری ہے، سالن سلاد یہ حاجیات کہہ سکتے ہیں آپ، اور پھر ایک ہوتا ہے چٹنی ساتھ ہونی چاہیے، رائتا ہونا چاہیے، یہ تحسینیات ہیں جس سے مزید اچھا ہو جاتا ہے، مجبوری والی چیزیں یہ نہیں ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ یہ سگریٹ کس میں سے آتی ہے؟ کسی ایک میں کسی کھاتے میں فٹ ہوتی ہے یہ؟ تو یہ فضولیات ہے، کم از کم فضولیات ہے، اور یہ اسراف ہے، اور یہ نوٹ کو آگ لگانا ہے، اور یہ فضول خرچی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، پیسے کو ایسے نہ پھینکو جیسے دانہ پھینکتا ہے کسان۔ کسان جب دانہ پھینکتا ہے تو کہیں اکٹھے 3 گر جاتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ کوئی بھی نہیں گرتا، اور کچھ راستے پہ گر جاتے ہیں، اور جہاں چاہیے وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پیسے کو ایسے نہ لگاؤ کہ جہاں نہیں چاہیے وہاں لگا دو، اور جہاں چاہیے وہاں نہ لگاؤ، اور جہاں ایک چاہیے وہاں 2 لگا دو، یہ کام نہ کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، جو اس طرح پیسے کا استعمال کرے گا وہ شیطان کا بھائی ہوگا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا انکار کرنے والا ہے، ناشکرا ہے۔ نمبر 2 فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لفظ بڑا پولائٹ سا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، تو مسلمان کہتا تو مجھے کیا پرواہ، نہیں پسند کرتا تو۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص آ سکتا ہے جس کو تم پسند نہیں کرتے؟ گن لے کر آ جائے تو الگ بات ہے، ویسے آ سکتا ہے؟ تو اگر آپ کے گھر میں وہ نہیں آ سکتا جو آپ کو پسند نہ ہو، تو رب کی جنت میں وہ کیسے جائے گا جو رب کو پسند نہ ہو؟ تو اس کا مطلب جو سگریٹ پیتا ہے وہ اسراف کرتا ہے، اور اسراف والوں کو رب پسند نہیں کرتا، اور جس کو پسند نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور جو جنت میں نہیں جا سکتا اس نے جہنم میں جانا ہے۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ مطلب اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ رب ذوالجلال آپ کو اپنے محبوبوں کی لسٹ سے نکال دے۔ تو یہ ایڈکشن ہے۔ نمبر 2 یہ اسراف ہے۔ نمبر 3 یہ تکلیف دہ ہے۔ پوری گاڑی میں ایک نے سگریٹ شروع کر دی ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کس قدر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 یہ نقصان دہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نقصان دہ، مانتے ہو نا؟ نقصان دہ ہے۔ ولا ضرر ولا ضرار، نقصان دہ چیزیں سب حرام ہوتی ہیں، ناجائز ہوتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں حرام حلال کا پیمانہ ہی نقصان اور نفع ہے۔ میں آگے جا کر عرض کروں گا انشاءاللہ کون سی چیزیں حلال ہونی چاہیے، کون سی حرام ہونی چاہیے۔ رب کا پیمانہ یہ ہے کہ جو نقصان والی ہیں وہ حرام ہے، اور جو فائدے والی وہ حلال ہے۔ اور صرف نقصان نہیں بلکہ قاتل ہے، خودکشی ہے۔ سگریٹ کے گھونٹ موت کے قریب کرتے ہیں، اور یہ بات ایسی ہے جس پہ مسلمان، کافر، ہندو، یہودی سب متفق ہیں۔
ساری دنیا کے ڈاکٹر متفق ہیں کہ یہ خودکشی ہے اور خودکشی حرام ہے۔ نمبر 5، حرم پاک کے واش روموں پر ایک چھوٹا سا بورڈ لگا، میں نے دیکھا، يحرم علیہ الخبائث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے کیا کام کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ موٹی سی بات ہے کہ نبی کا کام طیبات کو حلال کرنا ہے اور خبائث کو حرام کرنا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ یہ سگریٹ، نسوار اور یہ نشہ اور تمام چیزیں یہ طیبات ہیں یا خبیث چیزیں ہیں؟ جب یہ طیبات پاکیزہ رزق نہیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، تو پھر نبی کا کام خبیث چیزوں کو حرام کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی چیز کا کتاب و سنت میں تذکرہ نہ بھی ہو تو رہتی دنیا تک قاعدہ، ضابطہ، قانون جان لو کہ جو جو خبیث چیزیں ہوں گی وہ حرام ہوں گی اور جو طیبات ہوں گی وہ حلال ہوں گی۔ سگریٹ کے اوپر کراس لگا کر یہ آیت لکھی ہوئی وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ کہ نبی کا کام خبیث چیزوں کو حرام کرنا ہے، اور یہ خبیث چیز ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ المستعان۔ ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے، کیا کسی سگریٹ نوش نے مہنگائی کی وجہ سے سگریٹ چھوڑ دی ہو؟ روتا بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، سولی چڑھ جائے گا، 2 جاب کر لے گا، مصیبت میں پڑا رہے گا، مگر سگریٹ نہیں چھوڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کراچی میں کسی کی گاڑی میں ایک مسجد کا پلاٹ دیکھنے جا رہا تھا، جس سیٹھ کو دکھانے جا رہا تھا کہ پلاٹ دیکھ کر یہ کوئی تعاون کرے اور مسجد بن جائے، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک اور سیٹھ کا علاقہ تھا، وہ اس سے بات ہوئی فون پر، تو وہ کہتا ہے قریب آئے ہو تو میرے پاس سے چکر لگاتے جاؤ۔ تو میں نے کہا تو سگریٹ پیتا ہے، جب تک نہیں چھوڑے گا میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ تو بات گزر گئی، وقت گزر گیا، مجھے بعد میں وہ جو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اس نے بتایا کہ جب آپ نے اس سے یہ بات کی، اس وقت تک میں سگریٹ پیتا تھا، تو میں نے سوچا اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں بھی پیتا ہوں تو یہ تو ابھی اتر جائے گا۔ تو میں نے اس وقت عزم کیا، اس کے بعد آج تک میں نے کوئی سگریٹ نہیں پی۔ بات ختم ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا۔ سارا مہینہ رمضان کا چھوڑتے ہو نا، تو اب کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ عزم کی بات ہے، عزم کی بات ہے۔ جو شخص درس سنتے ہوئے اسی وقت بیٹھا عزم کر لے آج کے بعد جو گناہ بیان کیا گیا ہے یہ نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا، وہ نہیں چلتا پھر۔ اور جو آیا گیا کر دے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیٹ کر دیتا ہے، پھر اس پر قرآن اثر نہیں کرتا، اس پر سنت اثر نہیں کرتی۔ لوگ گھڑیاں پہنتے ہیں واٹر پروف، اور یہ ہو جاتا ہے قرآن پروف، حدیث پروف، وعظ پروف، خطبہ پروف، اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اور آپ دیکھ لیں جو عقلیں شکلیں 1 سال پہلے تھیں، سارا سال خطبہ سنا، اس کے بعد وہی عقلیں شکلیں ہیں، کوئی نہیں بدلا۔ یہ خطبہ پروف ہو گیا ہے، یہ ڈھیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے صلاحیت ہی سلب کر لی ہے۔ دیکھنے میں اس کے کان اور آنکھیں ہیں، حقیقت میں اس کی کان اور آنکھیں نہیں۔ ام تحسب انہم یسمعون او یعقلون، اے نبی آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ سوچتے اور دیکھتے اور سنتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اللہ المستعان۔ تو میرے بھائیوں اپنی اولادوں کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مراحل میں نشہ آور چیزوں کو حرام کیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قُلْ ان سے کہو فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، شراب اور جوئے میں گناہ ہے بہت بڑا
اور لوگوں کے فائدے ہیں۔ گناہ ایک، فائدے زیادہ۔ گناہ کے لیے واحد کا لفظ اور فائدوں کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا۔ شراب اور جوئے میں گناہ ہے بہت بڑا اور فائدے ہیں۔ روٹین میں گناہ کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ ثواب۔ اور فائدے کا مقابل میں کیا آتا ہے؟ نقصان۔ فائدہ اور نقصان یا تو یوں ہوتا کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا نقصان ہے اور بہت زیادہ فائدے ہیں، تو یہ جملہ سیدھا ہو جاتا، یا یوں آتا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت زیادہ ثواب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک اس جوڑے کا حصہ لے لیا، ایک اس کا لے لیا، مطلب یہ کہ اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کی جگہ اگر آپ نقصان لگا لیں تو جملہ سیدھا ہو جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہے اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو نقصان کی جگہ پہ رب نے گناہ لکھ کر ثابت کر دیا کہ میں نے شریعت اسلامیہ میں جو چیزیں بھی حرام کی ہیں وہ ساری کی ساری نقصان والی ہیں۔ میری لغت میں نقصان کو ہی میں گناہ کہتا ہوں۔ اور مسلمان، اگر تیرا یہ اعتماد نہیں کہ تیرا رب نقصان والی چیزیں ہی حرام کرتا ہے، فائدے والی جس کا فائدہ زیادہ ہے کوئی حرام نہیں کرتا، اگر تیرا یہ اعتماد رب پر نہیں تو پھر تجھے مسلمان ہونے کا فائدہ کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ساری شریعت اسلامیہ میں کوئی ایک چیز حلال نہیں جس کا نقصان زیادہ تھا، کوئی ایک چیز حرام نہیں جس کا فائدہ زیادہ تھا۔ جس کا نقصان زیادہ تھا وہی حرام ہے، جس کا فائدہ زیادہ تھا وہی حلال ہے۔ ساری کائنات اگر لیبارٹری بن جائے، سارے انسان ریسرچر بن جائیں، ساری کائنات کی دولتیں اس پر خرچ کر دی جائیں، اور موضوع یہ ہو کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کائنات کی کون سی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک کا وقت ہو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ہمیں شریعت دے کر پہنچا دیا ہے۔ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، آئے دن ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال بعد کوئی نہ کوئی ریسرچ آ جاتی ہے۔ او جی، ہم نے ریسرچ سے دیکھا ہے کہ جس طرح مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں یہ نقصان دہ نہیں ہوتا، اور جو ہم اس کو قتل کرتے ہیں وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم سے 1000 سال پیچھے ہیں۔ اللہ نے شریعت دے کر ہمیں ان سے 1000 10,000 سال آگے بنایا ہوا ہے، اور مفت میں، بغیر ریسرچ کے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شریعت کو سمجھا جائے اور پڑھا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں شراب میں نقصان زیادہ، فائدے، نقصان بڑا ہے، فائدے زیادہ ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جب دونوں کو تولا جائے تو اس کا نقصان زیادہ نظر آتا ہے، فائدے کم نظر آتے ہیں۔ اس لیے آگے یہ بتایا ہی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ایک نقطہ چھوڑ دیا، سوچو، یہ پہلا مرحلہ ہے شراب کے حرام ہونے کا۔ ایک نقطہ چھوڑ دیا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نقصان زیادہ ہے، فائدے کم ہیں۔ اب تم سوچو کہ اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت میں رب نے نہیں بیان کیا کہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ اگلے مرحلے میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم نشے میں ہو۔ تو اب نمازی آدمی سوچتا ہے کہ اب پیوں گا تو کتنی دیر میں نشہ ختم ہوگا، تو اس وقت نماز کا ٹائم ہوگا، چلو چھوڑو یار، بیچ میں نماز کا وقت آ رہا ہے۔ تو جو صبح سے فجر تک، یہ شام سے فجر تک کا وقت لمبا ہے، اس میں ویسے ہم نے سونا ہے، تو کیا فائدہ پینے کا۔ تو اس طریقے سے لوگ باز آ گئے،
پھر بھی کچھ نہ کچھ فجر سے لے کر زور تک کافی وقفہ ہوتا ہے، تھوڑی بہت پیتے رہے۔ پھر رب ذوالجلال نے تیسری آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت اور وہ تیر جس سے تم قسمت طلب کرتے ہو، یہ جو پامسٹروں کے پاس جاتے ہو، یہ سب رجس پلید ہیں من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، بچ جاؤ اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں بغض پیدا کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے غافل کر دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بعد آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، خیبر کا موقع تھا، مجاہدین میدان خیبر میں موجود تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے بیٹے انس بن مالک کو کہہ رہے تھے، بیٹے شراب بھر بھر کے سب کو پلا، پی رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے لوگوں سنو سنو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں انس بیٹے یہ سارے مٹکے الٹے کر دے، یہ سارے مٹکے الٹے کر دے، جس جس کے پاس تھی سب نے مٹکے الٹے کر دیے، اور اس کے بعد اس کی طرف دیکھا نہیں، اس کو چکھا نہیں۔ ورتھ تھی وہ پیسہ تھا، وہ قیمتی چیز تھی، سب بہا دیے۔ یہ طاعت کا جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ اس کے بعد اگر اکا دکا کسی نے پی ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 درے یا جوتے مارے ہیں۔ صحابہ کرام نے پکڑا، کسی نے جوتا پکڑا، کسی نے ڈنڈا پکڑا، 40 مارے اس کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا 40 سے بات نہیں بن رہی، انہوں نے پھر 80 کوڑے مارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 40 کوڑے مارے اور کہا ویسے تو حضرت عمر کی سنت ہے 80 بھی مار سکتا ہوں، مگر میں 40 مجھے زیادہ پسند ہیں۔ تو باہر صورت اس طریقے سے ڈنڈے، کوڑے اور اس کو ہر قسم کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کو فروٹ سے جوس نکالنے والا، اس پہ رب کی لعنت ہے۔ فروٹ سے جوس نکالنے والا، اس پر رب کی لعنت ہے، جس کا مقصد شراب بنانا ہے۔ نمبر 2، جس نے اس کو لا کر حکم دیا ہے کہ خرید کے لا اور جوس نکال، اس پر بھی رب کی لعنت ہے۔ شراب بنانے والے پر بھی رب کی لعنت ہے۔ اس کے بعد جو وہاں سے اٹھا کر لایا، رکشے والا، لوڈر والا، پتہ ہے کہ یہ فیکٹری شراب کی ہے، اس پر بھی رب کی لعنت ہے۔ اور جس نے آرڈر دیا، منگوایا، اس پر بھی رب کی لعنت ہے۔ اور جس نے اس کے بعد اس کو اٹھا کر کے پیش کیا، ساقیہا، جو پلانے والا ہے، اس پر بھی رب کی لعنت ہے۔ اور جس نے پی ہے، اس پر بھی رب کی لعنت ہے۔ وہ آکل ثمنہا، اور اس کی جو قیمت کھاتا ہے، اس پر بھی رب کی لعنت ہے۔ بعض روایتوں میں 10 بندے ہیں، بعض میں 12 بندے ہیں، سب پر رب کی لعنت ہے۔ اتنی باریکی کے ساتھ میں نے کسی اور چیز کے بارے میں لعنت نہیں دیکھی جتنی اس کے بارے میں۔ تو یہ خبیث چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں پی اس کو آخرت میں نہیں ملے گی۔ جنت میں شراب ہوگی، اس سے نشہ نہیں ہوگا، مگر جس نے دنیا میں بھی اس کو نہیں ملے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کل نت نئی چیزیں آ رہی ہیں اور اس کی نئی نئی قسمیں ہیں۔ ڈاکٹر اور ریسرچر کہتے ہیں کہ موبائل کو دیکھنا بھی ایڈکشن ہے۔ ہر وقت آپ کو چاہت رہتی ہے کہ میں موبائل دیکھوں، نماز ختم کی فوراً جیب میں آ جاتا، دیکھوں کیا کوئی میسج تو نہیں آیا۔
آخر تک سوتے تک اسی مصیبت میں پڑے رہنا. تو ایسی تمام چیزیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، جو آپس میں بغض اور عناد پیدا کریں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جس کی وجہ سے آپ رب کی یاد سے غافل ہو جائیں. قرآن پڑھنے کی جگہ پہ موبائل آ گیا ہے، ادعیہ دعا اذکار کی جگہ پہ موبائل آ گیا ہے. سب کام چھوڑ دو، یہ دیکھو جو جو چیزیں رب کی یاد سے غافل کریں، جو جو چیزیں نماز سے غافل کریں، جو جو چیزیں آپس میں نفرتیں قدورتیں عداوتیں پیدا کریں، یہ سب چیزیں ایڈکشن میں اور اس آیت کے تحت ممنوع ہو جاتی ہیں. ہمیں اپنا ٹائم سیٹ رکھنا چاہیے، فلاں وقت سے فلاں وقت میں نے کوئی میسج آیا تو دیکھنا ہے، باقی اس کو زیادہ اپنے پاس نہ رکھیں. کوشش کریں چھوٹا موبائل لے لیں فون سننے کے لیے، کوشش کریں اس سے بچنے کی. بڑے بھی اور چھوٹے بھی اور بچوں کو بھی نصیحت کریں. اور جتنی بھی نشہ آور چیزوں کی شکلیں اس وقت آ چکی ہیں ان سب پہ بڑی کڑی نظر رکھیں، اپنی اولادوں کی تربیت پہ نظر رکھیں. رب ذوالجلال والاکرام ہماری نسل کی بھی حفاظت کرے، ہماری عقل کی بھی حفاظت کرے، اور رب ذوالجلال جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے اس پر توجہ دینے کی توفیق دے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.